کو نہ رہے گا منہ دکھانے کے قابل، دنیا کو نہ رہے گا منہ دکھانے کے قابل، کھانا تیرا ہم اس طرح خراب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم إني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجزنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن عماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة عالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمان. ایمان کے لغوی معنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف کر دینا، یا
آمن یومن ایمانن سے مطلب اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو تکذیب سے بے خوف کر دینا، اور شرعی معنی بھی تقریباً یہی ہے، تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کو سچے دل سے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ قال الامام ابو الحسین مسلم ابن الحجاج رضی اللہ عنہ بعون اللہ نبتدئ، امام ابو الحسین مسلم ابن حجاج رحمہ اللہ اللہ کی مدد سے فرماتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں، اور ہماری توفیق انہی کے قبضے میں ہے جو برتر اور بالا جن کی شان ہے۔ قال، یہ ان کے کسی شاگرد کی عبارت ہے۔ قال حدثنی ابو خیثمۃ زہیر بن حرب، مجھے بیان کی حدیث ابو خیثمہ زہیر ابن حرب نے، امام کے استاذ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی، تو گویا زہیر جب بیان کر رہے تھے تو سننے والے امام اکیلے تھے، اور ان کے استاذ کو جب وکی بیان کر رہے تھے تب سننے والے کئی تھے۔ امام مسلم ان باتوں کا انتہائی احتیاط سے خیال رکھتے ہیں۔ قال حدثنا وکیع، وکی نقل کرتے ہیں کہمس سے، اور کہمس نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن بریدہ سے، اور وہ نقل کرتے ہیں یحییٰ ابن یعمر سے۔ ایک سند ہو گئی۔ اب امام تحویل کرتے ہیں، ہاں وحدثنا، اور نیز ہم کو یہ حدیث بیان کی تھی عبید اللہ ابن معاذ نے، جبکہ وہاں کون تھے؟ ابو خیثمہ تھے، زہیر ابن حرب، اور یہاں کون ہیں؟ یہ بھی امام کے استاذ ہیں۔ ہمیں حدیث بیان کی تھی عبید اللہ ابن معاذ عنبری نے، اور میں جو آگے الفاظ نقل کروں گا متن حدیث کے، وہ کس کے ہوں گے؟ عبید اللہ کے ہوں گے۔ وَهَذَا حَدِيثُهُ، اور یہ ہے ان کی حدیث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کن کے ہیں؟ عبید اللہ ابن معاذ کے ہیں، یعنی تھوڑا بہت فرق ہے اوپر والے متن میں۔ قال حدثنا ابی، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی تھی ابو معاذ عنبری نے، وہ فرماتے ہیں ہم کو حدیث بیان کی تھی کہمس نے۔ دیکھو یہاں کہمس پر رک جانا چاہیے تھا، پھر اوپر آگے تک کیوں چلے گئے، جبکہ کہمس کے بعد تو دونوں ساتھ ہیں؟ لیکن نہ، امام نے سوچا کہ اگر میں یوں کہوں گا کہمس وہاں والا چلا لوں گا یہاں بھی، تو وہاں پر تو ان کہمس ہے، جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ حدثنا کہمس ہے، فرق ہو جائے گا۔ یہاں پر تحدیث ہے، یعنی معاذ عنبری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی کس نے؟ کہمس نے، جبکہ اوپر وکیع کہہ رہے ہیں ان کہمس، تو یہ دیانتداری کے خلاف ہوگا، لہذا وہاں تو ان کہمس کہا ہے اور یہاں کہا ہے حدثنا کہمس ان ابن بریدہ، تو کہ یہاں پر بھی عبداللہ ابن بریدہ وہی ہیں، تو یہ بھی لانے کی ضرورت نہیں تھی کہ نہ تھی ضرورت۔ یہاں استاذ بولے تھے کہمس کیا؟ ابن بریدہ، عبداللہ نام نہیں لیا ہے، جبکہ یہاں پر کہمس کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن بریدہ۔ اگر وہ یوں کہتے ابن بریدہ تو جھوٹ ہوتا کہ استاد نے تو ایسا نہیں کہا، اور اگر وہاں پر کہہ دیتے عبداللہ ابن بریدہ تو بھی جھوٹ ہوتا، استاد نے عبداللہ ابن بریدہ کہا نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، سمجھتے ہو؟ امام مسلم رحمہ اللہ انتہائی احتیاط کے ساتھ ہر راوی استاذ کے الفاظ کو بعینہ ہی نقل کریں گے،
اس میں ذرہ برابر فرق ہونے نہیں دیں گے. یہ دوسری جگہ کہیں بھی نہیں ملے گی، نہ بخاری شریف میں ملے گی نہ اور کسی بھی حدیث کی کتاب میں، لیکن امام مسلم اس کا نہایت ہی اہتمام کرتے ہیں. ان ابن بریدہ ان یحییٰ ابن یعمر، وہاں پر بھی کیا ہے؟ یحییٰ ابن یعمر. اب ظاہر ہے کہ جب اوپر کے اندر ہی فرق آ گیا ہے تو دونوں جگہ یحییٰ ابن یعمر لانا پڑے گا. یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ یحییٰ ابن یعمر تک حدیث سند چلائے جاتے تو بھی گڑبڑی ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں حدثنا کا حمص ہے، یہاں ان کا حمص ہے، وہاں عبداللہ ابن بریدہ ہے اور یہاں ابن بریدہ ہے. لہٰذا یہ سند یہ اختصار کے خلاف نہیں ہے مجبوراً، ورنہ امام کبھی بھی اعادہ نہ کرتے. جتنی ضرورت ہوتی مدار سند جو ہوتا اسی پر رک جاتے، لیکن مجبوری تھی کہ دونوں کے الفاظ الگ الگ ہیں، اس لیے دونوں سندیں پھر آگے جا کر کے کیا کر دی ہیں؟ پوری بیان کی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ قال ان ابن بریدہ ان یحییٰ ابن یعمر قال کان اول من قال فی القدر، پہلا وہ آدمی جو قدر کے سلسلے میں بولا بصرہ کے اندر وہ معبد جوہنی تھا. معبد جوہنی نے تقدیر کے سلسلے میں سب سے پہلے بحثیں شروع کر دی. معبد جوہنی جوہینہ قبیلہ قزاع کی ایک شاخ ہے جو آباد ہیں بصرہ اور کوفہ میں، وہ قبیلے والے. سب سے پہلے اس زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں تو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. صحابہ کرام کے آخری دور میں، یعنی پہلی صدی کے اواخر میں، جب عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس وغیرہ چھوٹے صحابہ جو آپ کے زمانے میں تھے وہ موجود تھے، ان کے زمانے میں یہ مسئلہ چھڑ گیا. ہوا یوں تھا کہ بیت اللہ میں آگ لگ گئی کسی وجہ سے، تو لوگوں میں چرچے ہونے لگے کہ اللہ کے گھر میں آگ لگ گئی، کیوں ایسا ہوا؟ کسی نے کہا کہ البس اللہ کے یہاں سے مقدر تھا، تقدیر میں یہی لکھا تھا، ہو گئی آگ لگ گئی. کہ تقدیر تو کوئی بولا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آگ کو کیوں لگواویں، کیوں اس کا ارادہ کریں؟ اب اسی سے باتیں چل پڑی تو سوسن یہودی تھا ایک، اس نے کہا قدر وغیرہ کچھ نہیں ہے، بات تو اچانک ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے، پہلے سے کوئی لکھا ہوا ہوتا نہیں ہے. بات پہلے وجود میں آتی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا. یہودی نے بات چلا دی. معبد جوہنی نے جو مسلمانوں میں سے تھا وہ بات لے لی کہ الامر انف، یعنی بات پہلے نہیں تھی کچھ، نہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نہ فرشتوں کو، ہوا تو سب پتہ چلا. تو اسی معبد جوہنی وہ بانی بنا فرقہ قدریہ کا. قدریہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تقدیر کے منکر تھے. بعض تو قدریہ میں غالی تھے، قدر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو علم بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ پہلے سے طے بھی نہیں کرتے، بس امر وجود میں آ جاتا ہے جب جا کر اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے. تو گویا وہ تو کافر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، جو ہو چکی وہ بھی، جو ہوں گی وہ بھی، اور جو ہو رہی ہیں وہ بھی، سب کے جاننے والے ہیں، وہ تو کافر ہیں. لیکن جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے کچھ طے نہیں کرتے تو ان کو بدعتی کہا گیا ہے، کافر نہیں کہا گیا. تو ان کا پہلا آدمی ہے کون؟ معبد جوہنی. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر.
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اللہ لا يحب كل مختال فخور. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُم. تم کو کوئی مصیبت پیش نہیں آتی نہ زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب، سب لکھا ہوا ہے. جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے، درخت کا پتا بھی نہیں اپنی جگہ سے گر سکتا، سب لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور انہوں نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. ان کو پیدا کرنے سے پہلے میں نے لکھ رکھا ہے کہ فلاں سن میں 2000 میں یہ وجود میں آئے گا چاچا، اور آ گیا. پیدائش سن کیا ہے؟ 1996. تو 2000 سے 4 سال پہلے ہے. خیر، تو ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی اور ہمیں بتائی؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. کاش کہ میں نے یہ چیز خرید لی ہوتی تو کتنا بھاؤ بڑھ گیا ہے. یہ کاش مت کر. جو کچھ ہوتا ہے وہ تجھے کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے. لیکن تو جو چیز خرید لیتا تب بھی تجھے نفع نہ ملتا، وہ تو طے تھا. تیرے جھولی میں کیا آنے والے ہیں، تیرے نصیب پھوٹا ہوا ہے، تجھے وہی ملنے والا ہے، ڈھک کے 3 پات، تجھے کچھ ملنے والا نہیں تھا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. کاش کہ میں بڈھے کو فلاں ہاسپٹل میں لے گیا ہوتا تو وہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی، مر گیا. کاش کہ ابا کو میں فلاں جگہ لے گیا ہوتا تو ارے کاش مت کر. وہ تو اس کا مرنا طے تھا، آج کے دن ہی مرنا طے تھا. لیکن لا تو آدمی کو اطمینان ہو جائے گا کہ میں 1000 جتن کر لیتا، 1000 ہاسپٹل لے جاتا، جواہر موہرا پلا دیتا، ڈریپ لگا دیتا، لیکن ان کو مرنا ہی مرنا تھا، تو آدمی کو اطمینان آ جائے گا. لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اور اگر 4 پیسہ مل گیا، کیا میں نے کیا کمایا، اتنے لاکھ مجھے نفع میں مل گئے، اتنے لاکھ مل گئے، وہ تو ملنے ہی تھے، تو وہ چیز ذخیرہ کر کے رکھتا تب بھی، نہ رکھتا تب بھی تیرے مقدر میں تھے، وہ تو ملنے والے ہی تھے. تو میں نے کمایا نہیں کرے. لیکن وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم. تو تقدیر اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ تم گم شدہ پر افسوس نہ کرو، وہ تو ہونا ہی تھا. اور کچھ مل گیا تو میں نے کمایا، ایسا مت کہو، بلکہ وہ تو تیرے مقدر میں تھا، ملنا ہی تھا. تو یہ جتن کرتا تو بھی ملتا، نہ کرتا تو بھی ملتا. تو گویا پہلے سے متعین کیا ہوا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے. کیوں؟ آفات کے سلسلے میں لا تأسوا علی ما فاتکم. آدمی کو اطمینان ہو جائے گا، غم نہیں کرے گا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور اتراؤ گے نہیں، میں نے کمایا، تو نے کچھ نہیں کمایا، وہ تو تیرے حصے میں تھا ہی، تجھے ملنا ہی ملنا تھا. ارے سمجھے؟ تو تقدیر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھی ہے. تو پھر کوئی یہاں سوچے کہ بندہ پھر تو مجبور محض ہو گیا، بندہ مجبور محض ہو گیا کہ آدمی 1000 کوشش کرتا لیکن اس کے مقدر میں کفر لکھا تھا تو وہ کفر ہی کرنے والا تھا. کسے ایمان لا سکتا ہے وہ؟ اور اگر وہ مومن ہے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں، کبھی کفر نہیں کرنے والا.
تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، تو پھر کافر کو جہنم کیوں، مومن کو جنت کیوں؟ اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ، جو کچھ انسان کرتا ہے وہ تو ارادے ہی سے کرتا ہے۔ کافر کفر کرتا ہے تو ارادے سے کرتا ہے، مومن ایمان لاتا ہے تو اپنے ارادے سے لاتا ہے۔ پر یہ اور بات ہے کہ اس کا ارادہ کمزور ہے، وہ ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہ کیا ہو تو اس کا کام نہیں ہونے والا۔ وہ ایمان کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا تو اس کا ایمان کبھی وجود میں نہیں آئے گا۔ اس نے کفر کا ارادہ کیا، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ارادہ نہ کرے تو وہ کفر نہیں کر سکتا۔ دیکھو، انسان ہر صفت میں کمزور ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے آنکھوں سے، لیکن بینائی میں بھی ہم کمزور ہیں، ہماری آنکھوں میں بھی ہم کمزور ہیں دیکھنے میں۔ دیکھو، مخصوص فاصلے سے دکھتے ہیں، یہاں سے 2 کلومیٹر دور کی چیز نظر نہیں آتی، کیوں نہیں دیکھتے؟ بھی دیکھو نا، وہ آنکھیں کھلی ہیں، بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، تو دیکھو بہے پر کیا ہے، وہ بہے ہے یا ہے کہ گائی ہے، بولو، لیکن کیا نہیں دکھتا، دور پڑتا ہے۔ تو دیکھو، دیکھنے میں بھی ہم کمزور ہیں، لیکن ہم کو کوئی اندھا کہتا ہے کہ اندھا ہے تو ہماری سننے کی طاقت جو ہے وہ بھی کمزور ہے، ہمارے سننے کی طاقت ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ہم مخصوص فاصلے تک تو سن سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ فاصلہ ہو گیا، مہمان لوگ باتیں کر رہے ہیں تو کہ تمہارے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم تو نہیں سنائی دیتا ہمارے، بلکہ انسان ہر طاقت میں کمزور ہے، اگرچہ اختیار رکھتا ہے لیکن اس میں کمزور ہے۔ تو ارادے میں بھی کمزور ہے، رویت میں بھی کمزور ہے، سما میں بھی کمزور ہے۔ تو اس طریقے سے تمام طاقات میں انسان کمزور ہے، اسی طریقے سے ارادے میں بھی کمزور ہے۔ ارادہ تو ہم کرتے ہیں ایمان کا، ہمارا ارادہ کیا بغیر اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرے گی، ہمارا ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو ضم ہوگا تو وہ شے وجود میں آئے گی۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو اصل تو ہم بنے، اصل تو کون بنے؟ ہم بنے، لہذا اس وجہ سے اس کو سزا ہوتی ہے یا ہے کہ اس کو انعام ملتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا کہ مقدر میں لکھا تھا اس لیے میں نے کفر کیا؟ نہ، تم نے ارادہ کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کی تکمیل کے لیے ارادہ فرمایا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم ارادہ کرتے ہو، اس کے ساتھ اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو وہ شے وجود میں آتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو خیر، میں دوسری بات میں لگ گیا، میں تو تقدیر کی ایک بات ذرا آسان کر کے تم کو سمجھا رہا تھا، ورنہ قدر کا مسئلہ تو انتہائی ٹیڑھا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ خیر، تو یحییٰ ابن یعمر فرماتے ہیں کہ پہلا وہ آدمی جو قدر کے بارے میں بولا، بصرہ میں وہ معبد جوہنی تھا۔ اصل بات چلائی تھی سوسن یہودی نے، اور پھر وہ بات لے لی، پسند آ گئی اس کو، کس کو؟ معبد جوہنی کو۔ فانطلقت انا، تو فرماتے ہیں یحییٰ ابن یعمر کہ میں اور حمید ابن عبد الرحمن حمیری دونوں حج کرنے یا عمرے کرنے گئے۔ انہوں نے تو بات طے کہی ہوگی، ان کو تو بھول پتہ نہ ہو ایسا نہیں تھا، لیکن کسی راوی کو بھول ہو گئی ہے۔ یہ مطلب نہیں لینے کا میں گیا عمرے میں گیا تھا یا حج میں گیا تھا، ان کو تو پتہ تھا لیکن کسی راوی کو یاد رہا نہیں، تو انہوں نے شاید حج کا کہا تھا یا عمرے کا۔ فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین او معتمرین، حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے سوچا اگر ہم
کسی رسول اللہ کے صحابی سے ملاقات کریں، لو لقینا آدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے کسی صحابی سے ملاقات کریں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے. یہ لوگ ٹیڑے کرتے ہیں بکواس قدر کے بارے میں، وہ پوچھیں گے. فَسَأَلْنَا أَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ، اس بات کے بارے میں جو یہ لوگ بکتے ہیں قدر کے سلسلے میں، یعنی فرقہ قدریہ قدر کے سلسلے میں جو بات کہتے ہیں وہ ہم ان سے پوچھیں گے. دیکھو معتزلہ کو بھی قدریہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ قدریہ کہنے کی وجہ دوسری ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ وہ بندے کو قادر سمجھتے ہیں، اپنے افعال کا، بندے کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں، قادر کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا بندہ تو کاسب ہے، خالق تو اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ واللہ خلقکم وما تعملون، ہمارے اعمال کے خالق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. فقلنا لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألنا، اگر ہماری ملاقات ہو گئی رسول اللہ کے کسی صحابی سے تو ہم ان سے سوال کریں گے ان بکواسات کے بارے میں جو یہ قدری لوگ بکتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ عمرے میں گئے تھے، حج میں گئے تھے، تو فوفق لنا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، تو ہمارے لیے اتفاق ہوا کہ مل گئے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ایسی حالت میں کہ وہ مسجد حرام میں جا رہے تھے. فوفق لنا، ہمارے لیے اتفاق ہوا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کا ایسی حالت میں کہ وہ مسجد حرام میں جا رہے تھے. فاقتربت انا وصاحبی، بس گھیر لیا میں نے اور میرے ساتھی نے ان کو، ایک دائیں اور ایک بائیں کھڑا ہو گیا. حضرت فاقتربتہ، تو احاطہ کر لیا ہم نے ان کا، میں نے اور میرے ساتھی نے. ہم میں کا ایک ان کے دائیں کھڑا ہو گیا اور دوسرا ان کے بائیں. پھر بات کرنی تھی تو کہتے ہیں یحییٰ ابن یعمر کہ میرا ساتھی تو توتلا ہے، یہ ہے کہ وہ اتنا ہمت نہیں رکھتا، لہٰذا وہ بات کرنے کا مجھے اب کہیے مجھے ہی کہے گا. یعنی تو آدمی کو اگر وہ محسوس کرے کہ بالآخر مجھے ہی کام کرنا پڑے گا تو وہ ابتدا کر سکتا ہے دوسرے کے مشورے کے بغیر بھی. تو فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيْهِ، میرا ساتھی کلام کی ذمہ داری یعنی متکلم مجھے ہی بناوے گا. تو میں بول پڑا کہ وہ تو بولنے کے نہیں ہے، تو خاموش آدمی خاموش ہے. تو میں نے گمان کیا کہ میرا ساتھی بجلد مجھے کلام سپرد کرے گا، کلام کا ذمہ دار بناوے گا. فقلت، تو میں بول پڑا یا ابا عبد الرحمن، بڑے آدمی کو نام سے یاد کرتے نہیں. کبھی اپنے ابا کو کہا پیرا بھائی کیا نام؟ عبدالرحیم. میں کبھی کہا ابو. یا ابا عبد الرحمن، فقلت یا ابا عبد الرحمن انہ قد ظہر قبلنا ناس، ہماری طرف کچھ لوگ اگے ہیں، نئے نکل آئے ہیں. قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن، ہمارے یہاں کچھ لوگ نئے پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. وَيَتَقَفَّرُونَ، اور علم کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. جس کو عمل نہ کرنا ہو تو وہ نئی چیزیں تلاش کرتا رہتا ہے، عمل تو کرنا نہیں ہے.
یہ ذہنی عیاشی جسے کہتے ہیں کہ نئی نئی باتیں معلوم کرتے رہو اور عمل کچھ کرنے کا نہیں، گھوڑے بیچ کے سو جاؤ پھر۔ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ اور علم کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ اور ان کی حالتیں بتائی کہ وہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدْرَ اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر کچھ بھی نہیں اور مسئلہ تو اچانک ہو جاتا ہے۔ وَالْأَمْرُ أُنْفٌ اور بات تو اچانک ہو جاتی ہے، جب جا کر اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہو گیا، مامجی پیدا ہو گیا اور ہم جی کا انتقال ہو گیا۔ ان کو پہلے کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے۔ الامر عنف اور بات تو بالکل اچانک ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اذا لقیت اولئک جب تمہاری ملاقات ان لوگوں سے ہو تو ان کو بتا دینا میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری، نہ میں ان کا اور نہ وہ میرے، یعنی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو فرمایا میں ان سے بری اور وہ مجھ سے بری، اس ذات کی قسم جس کی قسم کھاتا ہے عبداللہ ابن عمر، اگر ان میں کے کسی کے پاس احد کے برابر بھی سونا ہو اور اسے خرچ کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہ کرے، کیونکہ وہ مومن ہی نہیں، اور صدقے کے لیے شرط ہے ایمان، جبھی جا کر ثواب ملتا ہے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لاوے تقدیر کا۔ ثم قال پھر انہوں نے یہ حدیث لمبی چوڑی نقل فرمائی۔ کون سی حدیث؟ حضرت عمر ابن الخطاب والی حدیث جبریل۔ ثم قال یعنی دلیل کے طور پر عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر ابن الخطاب سے نقل شدہ حدیث بیان فرمائی۔ حدثنی ابی عمر ابن الخطاب مجھے حدیث بیان کی تھی ابو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک دن اطلع علینا رجل شدید بیاض الشباب تب نمودار ہوئے ہمارے سامنے ایک آدمی انتہائی سفید کپڑوں والے، طلع نمودار ہوئے، کوئی آدمی طلوع نہیں ہوتا، اچانک سامنے آ گیا تو نمودار ہوئے، تب نمودار ہوئے ہمارے آگے ایک آدمی انتہائی شدید سفیدی والے، انتہائی سیاہ بال والے، لا یرا علیہ اثر السفر اور ان پر سفر کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے تھے، حالانکہ باہر سے آیا لگتا تھا، یہاں کے تو تھے نہیں، تو معلوم ہوا سفر سے آئے ہیں، اور سفر کرنا اونٹوں پر یا پیدل، ظاہر ہے کہ آدمی کا چہرہ، کپڑے، پیر سب غبار سے سنے ہوئے اٹے پٹے ہوں، لیکن ان پر تو کوئی اثر نہیں تھے، بالکل صاف شفاف، بالوں پر کنگھی کی ہوئی، کپڑے پریس کیے ہوئے۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد ہم میں کا کوئی ان کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ یہ کیسے معلوم ہو گیا ان کو کہ کوئی نہیں پہچانتا تھا؟ سب اشارے کر رہے کہ کون ہے کون ہے کون ہے کون حضرت، تو سمجھ گئے کہ کوئی پہچانتا، یعنی کسی کے شکل میں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ان کو جانتا پہچانتا ہو، اس لیے کہہ دیا حضرت عمر نے وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ہم میں کا کوئی ان کو پہچانتا نہ تھا، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ملا دیے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے، بالکل پاس بیٹھ گئے جیسے بدو بیٹھتے، ملا دیے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ
اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا، یا ایک رسول اللہ کے گھٹنوں پر رکھ دیا اپنا گوار پن دکھانے کے لیے کہ کہاں رکھ دیا؟ ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے گھٹنوں پر، کیونکہ وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر، یا رسول اللہ کی دونوں رانوں پر رکھ دیا، وقال، اور کہنے لگے، یا محمد، یہ بے تکی بات، نام تو نہیں لیا جاتا، یا محمد، یا تو معنی وصفی مراد لیے ہیں، اے وہ صاحب جن کے بہت تعریفیں دنیا میں ہو رہی ہیں، محمد حمد کیا ہوا، سمجھے؟ یہ کہ اپنے گوار پن کو ظاہر کرنے کے لیے یا محمد کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتلاؤ اسلام کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم شہادت دو اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم میں استطاعت ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ قال صدقت، پھر یہ پوچھ بھی رہے ہیں اور ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں تعجب ہوا کہ پوچھتا بھی ہے اور پھر ان کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پوچھنا بتلاتا ہے کہ جانتا نہیں، اور تصدیق کرنا بتلاتا ہے کہ تو پہلے سے جانتے ہیں۔ قال فاخبرنی، پوچھنے لگے مجھے بتاؤ ایمان کے بارے میں۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخر پر، ملائکہ پر، اور کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخر پر، اور تم قدر کا، خیر اور شر والی قدر کا پر ایمان رکھو۔ تو فرمایا ہاں ٹھیک، یہ اصل مسئلہ بتانا تھا۔ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تم ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کرتے ہیں، ویسا ہی ہوتا ہے۔ قال صدقت، فرمایا صحیح کہتے ہو۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، فرمایا تم مجھے بتلاؤ احسان کے بارے میں، احسان کے بارے میں بتلاؤ، احسان کیا ہے؟ تو خود انہوں نے تشریح کر دی، احسان یہ ہے ہر چیز میں اچھا اخلاص، یہ کیا ہے؟ احسان ہے، یعنی اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یہ تو اعلیٰ صفت ہے۔ یہ کہ اگر یہ صفت نہیں آ سکتی تو کم از کم یہ صفت پیدا کر دو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم ان کو دیکھ نہیں پاتے ہو تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ شخص، وہ نوکر جو سیٹھ کو دیکھ رہا ہو کیسا کام کرے گا کہ سیٹھ کھڑا ہے مزدوری کاٹ دے گا، اور اگر یہ ذہن میں نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو ذہن میں رکھو کہ وہ دیکھتا ہے، وہ اس نے سی کیمرے لگا رکھے ہیں، وہ دیکھ لے گا کہ ہم نے کام کیا کہ نہیں کیا، بیٹھے رہے تھے، ذرا سمجھے؟ تو احسان کی بہتر صفت تو یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ سیٹ کھڑا برابر کام کر رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ صفت ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں دیکھ رہا سیٹ صاحب کو لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، تو پوچھا بس مجھے خبر دو قیامت کے بارے میں۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ
قیامت کے بارے میں جب سوال کیا آپ سے تو آپ نے فرمایا کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. سائل تو وہ کہتے ہیں یہ ایسا لمبا جواب کیوں دیا، حالانکہ سیدھا جواب یہ تھا کہ پتہ نہیں، اس کا مجھے علم نہیں. آپ کو علم تھا لیکن کیا کر بتاؤں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. آپ تو عالم الغیب تھے، اس لیے کیا جواب دیا کہ جتنا علم ہے تم کو مجھے بھی ہے، لیکن میں اگر کہوں گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا. تو آپ عالم الغیب تھے، لیکن ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ مطلب غلط. کیوں؟ اس لیے کہ بعض حدیثوں میں آگے جملہ اور بھی ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، ان کا یہ مراد لینا صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ قال فاخبرنی عن اماراتها، فرمایا مجھے بتلاؤ قیامت کی علامتیں. تو فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنی مالکن کو جننے لگے. یعنی نظام عالم کا بالکل الٹ جائے. عورتوں پر لڑکیاں کیا کرنے لگے؟ حکومت کرنے لگ جائیں. یہ لا تو روٹی بنا، میں تو نہیں بناؤں گی، میرے کپڑے میل ہو جاتے ہیں. یعنی بیٹیاں ماؤں پر حکومت کرنے لگ جاویں. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، جب ساری چیزوں میں انقلاب آ جاوے، چھوٹے بڑے ہو جاویں اور بڑے چھوٹے ہو جاویں، ان کے ساتھ چھوٹے بھی بڑوں کا ساتھ معاملہ نہ کریں بلکہ ان کو اپنا غلام بنانے لگ جاویں، تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے. فاخبرنی عن اماراتها قال ان تلد الامۃ ربتها، لونڈیا اپنی مالکن کو جننے لگے، یعنی بیٹیاں وہ مالک بن جاویں اور ماں تھی وہ مملوک ہو جاوے. یعنی ان کے ساتھ باندیوں کا معاملہ کرنے لگے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، اور تم دیکھنے لگو ننگے پیر ننگے بدن کڑکے لوگوں کو، کڑکے بکری چرانے والوں کو. أَن تَرَى الْحُفَاةَ، تم دیکھنے لگو ننگے پیر ننگے بدن فقیروں کو، بکری چرانے والوں کو، کہ عمارتیں اونچی اونچی بنانے لگے ہیں. یعنی نظام بالکل الٹ جاوے کہ افضل مفضول ہو جاوے اور مفضول افضل ہو جاوے، تو سمجھ لو اب قیامت آنے والی ہے. قال ثم انطلق، پھر وہ چلتے بنے. سائل فلبثت ملیا، 3 دنوں تک میں رکا رہا. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ سے پوچھنے کا نوبت آئی نہیں. ثم قال لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر وہاں سے تلاش کرنے تو گئے، بلاؤ اس کو، بلانے سب گئے، باقی تو واپس آ گئے. تو ان کو فوراً بتا دیا کہ وہ تو جبریل تھے، تم کو تعلیم سکھانے آئے تھے. تو سوال بھی نصف علم ہے. اچھا سوال کرو، وہ جواب دیں، سب سنیں، تو گویا علم حاصل ہوا. تو آپ نے تو فوراً بھیجا کہ جاؤ سب. حضرت عمر بھی ساتھ میں گئے، لیکن وہ ملے نہیں آدمی، تو ان کو کام ہوگا تو کھیت میں چلے گئے. سمجھ میں آ رہا؟ پھر بعد میں وہ آئے تو ان کو جواب دیا جب ملے، ملاقات ہوئی تب، اور جو آ گئے لوگ ان کو فوراً جواب دے دیا. ملیون کا ترجمہ تو ہوتا ہے مقصد طویل مدت، 3 دن تقریباً. یا عمر تدری، عمر تم کو پتا بھی ہے. من السائل، وہ کون تھا وہ پوچھنے آیا تھا، وہ مسئلہ پوچھنے. قلت اللہ ورسولہ عالم،
اللہ اور اللہ کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ قال فإنه جبریل، وہ تو حضرت جبریل تھے، تمہارے پاس آئے تھے تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے، سمجھے؟